اس خطا کار اور اس کی خطا دونوں سے نفرت ہونا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. لوگ کہتے ہیں نا نہیں آپ جرم سے نفرت کرو مجرم سے نہیں. جتنی یہ فضول بات ہے کوئی بھی نہیں ہے. جرم الگ کوئی ہے، اس کی کچھ کوئی وجود ہے. جھوٹ لکھا ہوا ہے، جھوٹ مثال کے طور پہ میں لکھ دیتا ہوں جھوٹ. اب میں اس سے نفرت کروں، یہ جرم ہے نا، میں اس سے نفرت کروں. ڈاکہ زنی لکھ دیا. نہیں جی مجھے ڈاکو سے نفرت نہیں ہے، ڈاکہ زنی سے نفرت ہے. بھائی آپ کا کوئی بندہ سامان چرا لیتا ہے، آپ کو مارتا پیٹتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، آپ بھی اس کو بولو نہیں مجھے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے جو ہے نا وہ جو یہ جرم ہے نا مار پیٹ کرنا، قتل کر دینا ہے، قتل ہی کر دینا، یہ جو قتل ہے نا لفظ، اس سے مجھے نفرت ہے، مجھے آپ سے کوئی نفرت نہیں. کوئی کہتا ہے ایسے؟ اگر ایسے ہی ہو تو عدالتیں بند کر دو بھائی. ایسی ہو تو یہ ساری پڑھائیاں چھوڑ دو. یہ تو ختم ہو گیا. جزا و سزا کا سارا دھڑن تختہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے کہ مجرم سے نفرت نہیں ہے، جرم سے نفرت ہے. جرم اکیلی کوئی چیز ہی نہیں ہے. لیکن اس حدیث میں کیا ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں سمجھ لیجئے کہ جو بندہ جتنا گناہ گار ہو اس کے لیے ہمارے دل میں ایک سافٹ کارنر ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کی اصلاح کرنی ہے، یہ ہماری ذمہ داری. لیکن جس طرح نیکی سے ہمیں محبت ہے اور نیکوکاروں سے ہمیں محبت ہے، اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک، اسی طرح ہمیں گناہ سے نفرت ہے، گناہ گاروں سے نفرت ہے. اور گناہ سے نفرت کا مطلب یہ ہے کہ جب گناہ گار اس کو کرے گا تو گناہ گار سے بھی ہمیں اس اعتبار سے ایک تھوڑی دوری اس سے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ النساء میں آیت نمبر 140 میں، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم، کہ جب تم یہ دیکھو کہ کسی مجلس میں اللہ کی آیات کا استہزاء اور کفر کیا جا رہا ہے تو تم وہاں پر نہ بیٹھو. انکم اذا مثلهم، اگر بیٹھے رہے تو تم انہی کی طرح کے شمار ہو. کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں جی مجھے مجرم سے نفرت نہیں ہے، گناہ سے نفرت ہے، گناہ گار سے نفرت نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے.